السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، 8 فروری 2021 کا دن اسلام آباد کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا جب کچھ مشتعل وکلاء نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بلاک میں زبردستی گھس کر وہاں پر توڑ پھوڑ کی۔ اس واقعے پر جو ہے وہ ان وکلاء کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIRs بھی درج ہوئیں، لیکن جو اسلام آباد بار کونسل ہے اور اسلام آباد کی جو دیگر جو ریپریزنٹیٹیو باڈیز ہیں وکلاء کی، اور اس کے علاوہ ملک بھر میں جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس پر بڑا شور و غل کیا اور احتجاج کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وکلاء سے متعلق معاملات جو ہیں وہ بار کونسل لیول پر اس کو سیٹل کرنا چاہیے۔ تو اس واقعے کی چھان بین کے لیے بھی ایک 1 مین انکوائری کمیشن جو ہے وہ اسلام آباد بار کونسل نے بنایا۔ رانا عابد نذیر پر مشتمل جو 1 مین کمیشن ہے، اس نے ستمبر میں اپنی رپورٹ کو جو ہے وہ حتمی شکل دے کر سفارشات کے ساتھ اسلام آباد بار کونسل میں جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا، لیکن آج اس کو تقریباً 3.5 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ان کی جو سفارشات ہے اس پر کچھ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ایک آدھ میٹنگ کچھ ہوئی ہے بار کونسل کی جس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا، لیکن چونکہ اس میں جو بار کونسل ہے اس نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن ہیں، پھر ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہیں، تو یہ جو جن لوگوں کے خلاف ایکشن تجویز کیا گیا ہے یہ معزز ووٹرز بھی ہیں، تو پھر جو ہے یہ جو رپورٹ ایک بنائی تھی 1 مین کمیشن نے، اس کو آپ سمجھیں کہ کھو کھاتے ڈال دیا گیا، اس کو شیلف کر دیا گیا اور اس پر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں جو وکلاء نے نہ صرف وہاں پر توڑ پھوڑ کی بلکہ وہاں پر جو ججز صاحبان ہیں ان کو محصور بھی کیے رکھا، ان کو یرغمال بھی بنائے رکھا، اور یہ بات جو ہے یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر جو تھا اس میں بھی لکھا کہ جو لائرز ہیں انہوں نے وہاں پر ججز کو ہاسٹیج بنائے رکھا، اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، اور جو چیف جسٹس اطہر بن اللہ ہیں وہ باہر آئے اور انہوں نے پولیس کو بھی جو ہے وہ درمیان میں آنے سے روک دیا، اور خود ہی جو ہے وہ انہوں نے وکلاء کو سنگل ہینڈڈلی جو ہے وہ ان کو ہینڈل کیا۔ اور اس میں جو پھر اس کے بعد چیزیں چلتی رہیں، وکلاء جو ہے وہ جیل میں بھی گئے، ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات ابھی تک چل رہے ہیں، تو انہیں عدالت کی کارروائی بھی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بار ایسوسییشنز اور بار کونسلز جو ہیں ملک بھر سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ وکلاء کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ جو ہے وہ بار کونسل کے پلیٹ فارم سے ہی ہو سکتی ہے، تو اس میں ابھی تک ایسی کوئی چیز دیکھنے نہیں آئی۔ جو رپورٹ تھا اس میں رانا عابد نذیر کی رپورٹ تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ پارٹ ٹائم لائرز جو ہیں جن کا اصل ذریعہ معاش کچھ اور ہے لیکن وہ وکلاء کی سیاست میں ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، وہ اس جو یہاں پر جو واقعہ ہوا تھا، جو حملہ ہوا تھا، وہ اس کی جو ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ مزید چیزیں جو لکھی تھیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مختلف کیٹیگریز انہوں نے بنائیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو جس میں ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اٹیک کیا، ایک اس میں وہ لوگ تھے جو کہ واقعی ان کو تھوڑا سا غم و غصہ تھا کیونکہ ان کے جو چیمبرز ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک رات قبل جو آپریشن کیا تھا اس میں گرا دیے تھے، اور پھر جب صبح کے وقت انہوں نے اس طرح کی تقریریں سنی اور جو ان کے نام نہاد لیڈرز تھے انہوں نے ان کو اکسایا اور پھر ان کو کہا کہ آپ اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے، چیف جسٹس اس کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے چیمبر میں جائیں اور وہاں پر جو ہے ان سے حساب مانگے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ساتھ آئے۔ اس میں بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ نام لکھا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے ایک جو کیٹیگری ہے اس میں 17 لوگوں کا بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوئے تھے چونکہ ان کے چیمبر جو ہیں وہ گر گئے تھے۔ اس میں جو وکلاء تھے اس میں نازیہ عباسی صاحبہ ہیں، احسن مجید گجر، یونس کیانی، مرزا عتیق الرحمن، اسد اللہ، خاور دنیال، غلام نبی بلوچ، راؤ صابر حسین، امداد اللہ، منور حسین، شجاع اللہ، شفقت انقلابی، تنویر سیال، مشتاق خاکی، سردار حمزہ شیروز، حسن سجاد اور چودھری سجاد اس میں شامل تھے۔ اس میں ایک پھر جو دوسری کیٹیگری تھی اس میں 20 وکلاء کا نام جو ہے وہ لکھا گیا،
اور اس میں لکھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سی ڈی اے کے آپریشنز کے ساتھ جو ہے ان کا جو ڈیمولش کیا سی ڈی اے نے اس سے ان کا تعلق تو نہیں تھا، لیکن یہ بھی وہاں پر موقع پر موجود تھے۔ اور اس میں جو لوگ تھے ان کا نام چودھری محمد نصیر، شاہد کمال خان، نذیر کیانی، ایوب ارباب گجر، ظفر کھوکھر، آصف عرفان، نوید حیات ملک، دلاور خان، آصف تنبولی، نفیس خان، رومان کیانی، مصطفیٰ قادری، کامران یوسف زئی، حسن سجاد، علی شاہ کمبو، عبید اللہ شاہ، عثمان ناصر، خالد تاج، چودھری تنویر اختر اور سمیع وزیر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مزید کیٹیگری ہے جو کہ تیسری کیٹیگری کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ اتفاقیہ طور پر وہاں پر موجود تھے، لیکن رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیکنڈ کیٹیگری میں جو لوگ تھے جس میں سینئر وکیل ہیں، جس میں چودھری نصیر ہیں، یا ارباب ایوب گجر ہیں، شاہد کمال خان ہیں اور نصیر کیانی ہیں، انہوں نے ساری سپیچز جو ہیں وہ کی ہیں، انہوں نے پرووک کیا ہے لائرز کو کہ وہ چیف جسٹس جو بلاک ہے، چیف جسٹس کا جو چیمبر ہے وہاں پر آئیں اور اس کو محاصرہ کریں۔ تاہم جو یہ اسلام آباد بار کونسل ہے اس نے جو ہے وہ کارروائی نہیں کی۔ ابھی جو ہے اس میں ایک ریسنٹ ایک انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جو ایک فٹنس سرٹیفکیٹ گرانٹ کرتی ہے کمیٹی جو کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کی انرولمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس نے مختلف وکلاء کے کیسز کا جائزہ لیا۔ اگرچہ اس میں تقریباً 35 وکلاء تھے جن کا جو ہے وہ کیسز دیکھے گئے، لیکن اس میں جو ہے وہ 9 کے قریب وکلاء جو ہیں ان کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہیں ملا۔ ان 9 میں سے جو 2 وکلاء تھے وہ ان کے نام ان ایف آئی آرز میں شامل تھے۔ ان 2 وکلاء میں آصف گجر ہیں اور راؤ عبدالرحیم ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آصف عرفان صاحب بھی ہیں، وہ بھی نامینیٹ تھے لیکن ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ اور راؤ عبدالرحیم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بار کونسل نے ان کا جو ہے کوئی ریفرنس ان کے خلاف جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک وکیل ہیں لطیف سعیدی، ان کے خلاف کوئی سی ڈی اے نے کوئی ریفرنس جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے، ان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا اور ڈیفر کر دیا گیا ہے۔ آصف گجر صاحب جو ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ان کا نام جو کہ ایف آئی آر میں ہے اس لیے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، لیکن جب ہم نے کچھ چھان بین کی تو پتہ چلا کہ ان کی جو مہارت ہے وہ سروس میٹرز میں ہے، اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سروس میٹر کے ساتھ ساتھ دیگر جو نوعیت کے کیسز ہیں اس میں بھی جو ہے اس کی بھی نو ہاؤ ہونی چاہیے۔ تو ابھی ان کے کیسز جو ہیں وہ ڈیفر کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ رپورٹ ہے اس پر ہماری کچھ بات ہوئی ہے اسلام آباد بار کونسل کے جو معزز ممبران ہیں، تو انہوں نے کہا جی اس پہ دیکھتے ہیں کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ تاہم ایک جو ممبر ہے انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بار کونسل جو ہے وہ اس طرح رسک نہیں لے گی، کیونکہ مختلف چیمبر سے جو ہیں وہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور اگر ان وکلاء کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز سٹارٹ کی گئی تو پھر سیاسی طور پر وہ چیمبر جو ہیں وہ ان کو ڈیمیج ہوگا، ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ سمجھیں کہ اس پر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔